بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر کیوں بنا دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے 1000 نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت سکون آئی تو اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پہ ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن یعنی ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پہ امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا اور وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان لوگوں کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ اے انسان، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میری ترتیب پہ عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے۔ شیطان نے کہا، اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا اور یوں ہفتے کی حرمتی بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترتیب بھی ہفتے کے دن مچھلی پھنس رہی تھی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی خوشی کھاتا۔ جب اس کو لوگوں نے پوچھا تو یہ ان کو بھی یہ ترتیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال پھینک دیا کرتے کہ اتوار تک نکال لیں گے، اور کچھ تو اس سمندر میں نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیا کرتے تھے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزرے تو تالاب میں پھنس جائیں اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکا کے کھائیں گے۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع تو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو؟ ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے دور رہو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب ان بستی میں 3 گروپ بن گئے۔ ایک دن 70,000 میں وہ لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کے بار بار صلاح کرتے تھے، دوسرے وہ جو لوگ نفرت کرتے تھے اور خاموشی اختیار کر لیتے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں وہ اس طرف ہو جائیں۔ وہ صلاح لوگ بار بار ان لوگوں سے کہتے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم سمود، قوم لوط کا جو حشر ہوا ان کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب ہنستے رہے اور کہتے رہے، یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروپ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، وہ ایک جو اللہ کے فرمانبردار بندے دیوار کے اس طرف تھے اور دوسرے جو نافرمان بندے اس طرف ہو گئے، اور نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صلاح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کوئی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے، اور وہ نیک لوگ دیوار سے اور بندروں کو دیکھنے کے لیے چڑھے، اور سارے لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کے رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کام ہی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس طرح وہ اللہ کے نیک بندے ان سے نفرت کرنے لگے جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرمانبردار بندہ بنا، ہم کو ویسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔